نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء اعمالنا یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 72 سے 82 تک۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، واو اور اس قتل تم، جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک شخص کو، فدارأتم پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس بارے میں، واللہ اور اللہ تعالی، مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم جو تھے تم، تکتمون تم سب چھپاتے۔ فقلنا اضربوہ فقلنا پھر ہم نے کہا، نضربوہ تم سب مارو اسے، ببعضھا اس کے ٹکڑے کو، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالی، موتا مردوں کو، ویریکم اور وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سب سمجھ جاؤ۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ، کل حجارتی پتھر جیسے، او اشد یا اس سے بھی، قسوتاً زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، بعض ایسے ہیں، لما البتہ جو، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار اس سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما البتہ جو، یشققو وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو پس نکل آتا ہے، منہ الماء اس سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے بعض، لما البتہ جو، یہبتو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل اس سے جو، تعملون تم سب کرتے ہو، افتطمعون کیا پس تم سب توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے، لکم تم پر، وقد اور حالانکہ تحقیق، کان فریقن تھا ایک گروہ،
منہم ان میں سے یسمعون وہ سب سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کے کلام کو ثم پھر یحرفونہ وہ سب بدل ڈالتے ہیں اسے من بعد اس کے بعد ما عقلوہ جب وہ اسے سمجھ لیتے ہیں وہم اور وہ یعلمون سب جانتے ہیں وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَا اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعضهم إِلَى بَعْضٍ ان کے بعض کی طرف قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم سب بتاتے ہو انہیں بما وہ جو فتح اللہ کھول دیا اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ سب حجت پیش کریں تم پر بھی اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تو کیا نہیں تعقلون تم سب عقل کرتے اولا یعلمون کیا وہ نہیں سب جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے یسرون ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ سب ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے الکتابہ کتاب کو الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوؤں کے وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر سب یظنون گمان کرتے فویل للذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے فویل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو سب لکھتے ہیں کتاب کو بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا تاکہ وہ سب حاصل کریں بھی اس کے ساتھ ثمنً قلیلا تھوڑی قیمت فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس وجہ سے کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس وجہ سے جو یکسبون وہ سب کماتے ہیں وقالو اور ان سب نے کہا لن تمسن النار لن ہرگز نہیں تمسن النار ہمیں چھوئے گی آگ الا مگر ایام معدودات چند دن گنتی کے کل آپ کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی وعدہ فلن پس تو ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنے وعدے کے ام یا تقولون تم سب کہتے ہو علی اللہ اللہ پر مالا جو نہیں تعلمون تم سب جانتے بلا ہاں کیوں نہیں من کا سبا جس نے کمائی سیئتن برائی و اور احاطت گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کے گناہ نے فاولئک تو پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الناری اہل دوزخ ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے واو اور الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنت والے ہیں ہم فیہا اس میں وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں
نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز اور جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو فدارأتم فیہا تو تم نے جھگڑا کیا اس قتل کے بارے میں واللہ مخرجن اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو کہ بہت امیر تھا جس کے بھتیجے نے اس کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے اس نے وہ جو الزام تھا وہ دوسرے لوگوں پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کا بعض حصہ جو ہے اس کو مارو تاکہ قاتل کا جو ہے وہ پتہ چلے۔
تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قتل کا روٹ ہے قاف تا لام، نفسن ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ پس تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، یعنی اب کسی کو صحیح پتہ نہیں تھا کہ اب کس نے قتل کیا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، مخرجن کا روٹ ہوگا خراجین یعنی خراجہ، تو ما کنتم تکتمون جو تھے تم چھپاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قاتل کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کا اظہار فرمانے کے لیے ارادہ کیا کہ مقتول خود ان کو اپنے قتل کی جو ہے وہ خبر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی غرض سے جو تھا وہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قاتل جو تھا وہ ان کے اندر ہی موجود تھا، حالانکہ اس آدمی کو تو پتا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے اس معاملے کو مشکوک بنانے کی جو کوشش کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی اور پھر ان کو بتایا کہ تمہارے اندر ہی جو ہے وہ قاتل موجود ہے، یعنی معاملے کو ظاہر جو معاملہ ہو رہا ہو اس کو مشکوک بنانا جو ہے وہ یہود کی عادت ہے۔ اسی طرح جب زمانہ نبوت تھا تو بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے متعلق جو تھے وہ شک و شبہات پیدا کرنے کی جو تھی وہ کوشش کی، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مطہرہ کو جو تھے وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو ان کا یہ طرز عمل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو تھا وہ کوئی نقصان اور خطرہ نہیں دے سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قاتل کا پتہ جو تھا وہ اپنی قدرت اور حکمت کے ساتھ بتا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی اوصاف حمیدہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو تھا وہ ظاہر کر دیا۔ انہوں نے قاتل کے بارے میں جو تھے وہ شکوک و شبہات اس قاتل نے پیدا کر دیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے اور کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس معاملے کو جو تھا اس کی وضاحت کی کہ انہی میں سے قاتل کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ اور ہم نے کہا مارو، ضربہ اس کا روٹ ہے زواد را با، بِبَعْضِہَا اس کا بعض حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم گوشت کر لو اس کا گائے کا تو اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم کو لگاؤ، تو مقتول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ زندہ ہوگا، اور پھر وہ اسی طرح انہوں نے کیا اور وہ مقتول جو تھا وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کے متعلق جو تھی وہ خبر دی کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا اپنا ہی بھتیجا ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء نے مفسرین نے جو ہیں وہ مختلف قسم کی رائے دی ہیں کہ وہ گائے کا کون سا حصہ جو تھا وہ مردے کو لگایا گیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ کمر کی ہڈی تھی، بعض نے کہا کہ وہ ران وغیرہ کا حصہ تھا، بہرحال اس کے بارے میں ہمیں کوئی قرآن و سنت سے جو ہے وہ کچھ بھی صحیح بات نہیں پتہ چلتی، جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو، کوئی بھی حصہ انہوں نے لگا دیا تو ہمیں بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک اور بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو، وَیُریکم آیاتہ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ان کو مشاہدہ کروانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیسے مردوں کو جو ہیں وہ زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو مقتول جو مر جائے اس کی شہادت یا اگر وہ زندہ ہو تو اس کی شہادت کے لیے کسی گواہ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، اب اس نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے جو ہے وہ مجھے قتل کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکی کا بھی قول جو تھا وہ اسی طرح قبول فرمایا، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکی کے جو تھے وہ زیورات کے پیچھے جو تھا اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا،
یعنی زیور اس کے کڑے جو تھے وہ اتار لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، ابھی وہ بچی زندہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ تجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے؟ وہ سر کے اشارے سے انکار کرتی گئی، یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام آیا، یعنی بول تو نہیں سکتی تھی، اتنی وہ تکلیف میں تھی، تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس یہودی کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے، کیونکہ قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہی ہے۔ اس لیے مقتول کی جو شہادت ہے اس کے لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح بات جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں جو تھیں وہ ان کو دکھا دیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو ہے وہ تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ ثم پھر کست کا روٹ ہوگا کاف سین واو، قلوبکم سخت ہو گئے تمہارے دل، یعنی کتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ انہوں نے اس گائے کا حصہ جو تھا وہ میت کو لگایا، اور وہ میت جو تھی وہ زندہ ہو گئی۔ تو حالانکہ چاہیے تو تھا کہ کتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد دل جو تھے وہ نرمی کی طرف آ جاتے، بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ تو دل جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ مانند ہو گئے پتھروں کے۔ تو یعنی حق کو قبول کرنے میں جو تھے وہ سخت ہو گئے، بہت زیادہ سخت ہو گئے، یعنی سختی کی آخری حد تک جو تھے وہ پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ کس طرح دی دلوں کو کہ فہی کالحجارۃ، وہ مانند پتھروں کی طرح ہو گئے، کیونکہ پتھر جو ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی جو ہے وہ استعداد جو ہے وہ رکھی ہے، پتھر بھی جو ہیں وہ عقل رکھتے ہیں۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ دل کی نرمی سے جو ہے وہ انسان حق بات کو قبول جو ہے وہ کرتا ہے۔ اگر دل نرم ہے تو پھر اس کو حق و باطل کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ اگر دل نرم نہ ہو تو پھر وہ دلائل حقہ کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ ہو گئے مانند پتھروں کے۔ ہجارہ کا روٹ ہے ہا جیم را، حجر۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر حق کو قبول نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کا اثر جو ہے وہ دل قبول نہیں کرتے۔ تو دل کی سختی جو ہے یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ دل کی سختی کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہیں جو کہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور حسد، بغض کا پیدا ہونا، نماز کو ترک کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، نماز جمعہ کا چھوٹنا، سود کھانا، غیبت کرنا، زنا اور حرام خوری میں جو ہے وہ مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو دل کی سختی کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ دل کی سختی کا علاج جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ یعنی دل کی سختی کا علاج جو ہے عبادت میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے، دن میں عبادت کی کثرت ہو، نماز تہجد کی پابندی کرنے سے دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور اس کے معنی پر غور و غوض کرنے سے جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس کا اختیار کرنا، یہ اس سے بھی جو ہے وہ دلوں میں نرمی آتی ہے۔ کم کھانے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ ہر برے کام سے نفرت کرنا اور تقوی کو اختیار کرنا۔
تو اس کے ساتھ ہمیں اپنے بھی دلوں کا جائزہ لینا ہے، جو ہمارے لیے لیسن ہے اس میں۔ ابھی ہم اپنے دل بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا جب قرآن کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا دل اس میں لگ رہا ہوتا ہے، یا صرف ہم گھڑی کی طرف جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ ٹائم مکمل ہو اور ہم یہاں سے اٹھیں۔ اگر ہمارے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے تو پھر ہم سمجھیں کہ ہمارے دلوں میں بھی سختی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے۔ اگر دل کی کیفیت یہ نہیں تو پھر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اس کے دل میں اللہ کے دین کو سننے کے لیے جو ہے وہ نرمی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے دین کی محفلوں میں، مجلسوں میں جو ہے وہ لگتا ہے، اور پھر نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کا ساتھ مانگنا، یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ انسان کی دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ یعنی کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی جب عمل کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی جو ہیں وہ عمل کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ جو سما آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے دل جو تھے وہ سختی کے لحاظ سے آخری مقام کو پہنچ گئے تھے، اس لیے وہ فطرت سلیمہ کو قبول کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھے۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ او اشد قسوہ، جو او ہے اس کا معنی جو ہے وہ شک کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے بعید ہے شک، لہٰذا اس کا معنی جو ہے وہ یقین کا ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دل جو تھے اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما کچھ ایسے بھی ہیں، یتفجرو کا روٹ ہے فا جیم را، جیسے فجر کو پھوٹتی ہے اسی طرح، من الانہار اس سے نہریں جو ہیں وہ پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما یشقق جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور نکل پڑتا ہے ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یشقق کا روٹ ہوگا شین کاف کاف، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو کہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے، اما تعملون جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت کی ذات نے پتھروں کے 3 اثرات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، پتھروں سے پانی کی نہریں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، پتھروں سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں، اور پتھروں سے نمبر 2 یعنی یتفجر منہ الانہار، اور نمبر 2 پانی نکلتا ہے اور پتھر پھٹتا ہے، اور اس سے جو ہیں وہ چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا اکثر چشمے جو ہیں وہ پتھروں سے ہی نکل رہے ہوتے ہیں، پتھروں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے نیچے جو ہیں وہ لڑک پڑتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جیسے کہ سلائیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پتھر جو ہیں وہ نیچے گر گئے ہیں، یحبط من خشیت اللہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دل جب سخت ہوتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی جو ہے وہ استعداد جو ہے وہ رکھی ہے، لیکن پتھر جو ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس کے دل پر جو ہے وہ معجزات اور دوسرے دنیا کے جو ہونے والے مشاہدات ہیں ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں کہ آج ہم مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں اور کتنے حالات جو ہیں وہ ہمارے ملک کے خراب ہیں، یعنی سیلاب کی وجہ سے اتنا فلڈ ہے، تو کتنا عمل جو ہے وہ ہمارا چینج ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ پر ہی غور کریں، انڈیویجول طور پہ ہی غور کریں، ہر ایک اپنے دل کا جائزہ لے کہ میں نے اس مصیبت پر کتنی دفعہ استغفار کی، اور میں نے اس مصیبت پر جو ہے وہ کتنا میرے دل کے اندر ملال آیا، اور کتنا میرے دل میں تقوی کا اضافہ ہوا کہ وہ مصیبت جو ہے اگر ان کو پہنچی ہے تو وہ کسی وقت ہم کو بھی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن
کیا ہے کہ کتنی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، لوگ جو ہیں ان کو کبھی کہتے ہیں کہ وہ ڈیم نہیں بنا تھا اس وجہ سے پانی زیادہ ہو گیا، کبھی بارشوں کی وجہ سے، لیکن ہوتا اصل میں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب اور آزمائش دیکھ کر بھی ہمارے دل نہیں پستے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہائے یہ ان کے ساتھ ہو گیا، اور دل میں تھوڑی بہت ہمدردی آتی ہے، اس کے بعد اپنے عمل میں ہم کوئی تبدیلی کرنا نہیں چاہتے اور نہ کوئی ہمارے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل بھی جو ہیں وہ اتنے ہی سخت ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے دل کو بدلنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کے لیے کوئی ٹائم ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پتھر بھی جو تھے وہ بھی ہل پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے بارے میں کے متعلق فرمایا تھا، جو کہ مدینہ میں پہاڑ ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پہاڑ کی محبت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اور پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مثال بیان کیا کرتے تھے تو احد پہاڑ سے جو تھے وہ اس کو تشبیہ دے کر بیان کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پہاڑ جو تھا وہ محبت کرتا تھا، تو آپ بھی اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں مکہ مکرمہ میں موجود ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں بھی اتنی عقل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ حجر اسود کے متعلق آتا ہے، حجر اسود کو پتہ ہے سب کو الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو بولنے کے لیے زبان اور دیکھنے کے لیے دو آنکھیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عطا کرے گا۔ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے اس کا بوسہ دیا، وہ اس کے حق میں جو ہے سبحان اللہ گواہی دے گا۔ تو پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے، اللہ پتھروں کی طرح نہ کرے، اور اگر دل میں کوئی ایسی بات آ جائے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں صدقہ اور استغفار کرنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے دل کسی اس حد تک نہ پہنچ جائیں کہ ہم حق کو بھی قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دلوں کی سختی سے جو ہے وہ پناہ مانگتے رہنے چاہیے، اور یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں اور نکلتی ہیں اس سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے لڑک پڑتے ہیں، یعنی اوپر سے بلندی سے نیچے گر جاتے ہیں، اور ہم اس کو کیا دیتے ہیں کہ یہ پتھر جو تھا پتہ نہیں کس وجہ سے سلائیڈ ہو گیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا پس تم طمع کرتے ہو، تا میم عین اس کا روٹ ہے، یعنی کسی چیز کی طرف دل کی رغبت کا ہونا جو ہے وہ طمع کہلاتا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا پس تم طمع کرتے ہو، جیسے کہ ہمیں آج کس چیز کا طمع ہے، ہم گریڈ ہیں ہر بات کے بارے میں، یعنی دنیا کے بارے میں جس طرح ہم گریڈ ہیں، اسی طرح وہ مسلمان جو تھے یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ طمع کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو تھے وہ یہودی آباد تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو تھا ان کے ساتھ میل جول ہوتا تھا۔ اس بنا پر صحابہ کو توقع تھی کہ شاید یہ آہستہ آہستہ حق بات کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں صحابہ کے اس گمان کی جو ہیں وہ نفی فرما رہے ہیں کہ ان سے قبول اسلام کی توقع اور امید رکھنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک دائی کے دل میں سب کا بڑا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی طرح جو ہے جو راستہ جو اللہ تعالیٰ نے
ہدایت مجھے دی ہے وہ بھی اس راستے پر چل نکلے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ عذاب سے بچ جائیں اور اپنے دین کی سمجھ جو ہیں وہ حاصل کر لیں۔ بعض لوگ تو اس چیز کو مان لیتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اس چیز پر اڑ جاتے ہیں اور بالکل اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے کہ کوئی ان کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو حالانکہ اگلے کا مقصد جو ہے وہ کوئی اس سے کچھ لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وہ ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی جو ہے وہ چیز سکھا دے جو تو نے مجھے سکھائی، مجھ پر رحمت کی۔ تو صحابہ اکرام بھی تڑپتے تھے ان کے لیے کہ کہیں یہ ایمان لے آئیں۔ ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے وہ یہود۔ وقد کان فریق، اور تھی ایک جماعت ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتی تھی اللہ کے کلام کو۔ یعنی یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسے بھی تھا جو کہ اللہ کے کلام کو جو تھا یعنی تورات وغیرہ کے احکام کو اچھی طرح سنتا اور پھر کیا کرتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر وہ تحریف کر دیتے تھے، بدل ڈالتے تھے۔ یحرفونہ کا روٹ ہے حرفا، حرف، تو اور وہ اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تحریف جو تھے وہ کرتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد جو انہوں نے سمجھا اس کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے، ان کے دو گروہ تھے، انہوں نے یہ بات بنا رکھی تھی اور وہ اپنی طرف سے ہی لوگوں کو فتوے دے کر جو تھے وہ پیسے بٹورا کرتے تھے، جس طرح کے لوگ چاہتے تھے اسی طرح کے فتوے جو تھے وہ دے دیتے، حالانکہ وہ تورات کو بڑے غور سے سنتے بھی، اور پھر اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد جو انہوں نے سمجھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، ملاقات سے ہے لقو، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ یہود میں سے کچھ منافق بھی تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں موجود تھے تو وہ اس کو بیان بھی کیا کرتے تھے، لیکن دلوں میں کیا تھا، بغض، حسد، ہر چیز جو تھی وہ بھری ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو تھے وہ دھوکہ بازی کرتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ علیحدہ ہوتا ان کا بعض کی طرف، قالوا وہ کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو، بما فتح اللہ، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے تم پر۔ اتحدثونہم کا روٹ ہے ہا، دا اور سا، کیا تم وہ چیزیں مسلمانوں کو بتاتے ہو، تم تورات کی ساری باتیں جو ہے وہ بتا دیتے ہو کہ پیغمبر الزمان کی یہ بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہیں تم پر، لیہاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ یعنی تم مسلمانوں کو اپنی اصل کتاب کے بارے میں کیوں بتاتے ہو؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ مسلمان تو تمہارے خلاف جو ہیں وہ حجت پیدا کر دیں گے قیامت والے دن، لیہاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ ہاجوکم کا روٹ ہوگا ہا جیم جیم، اس کے ساتھ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، پس کیوں نہیں تم اس بات کی عقل رکھتے؟ یعنی کیونکہ وہ تو مسلمانوں کی مجالس میں تو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، لیکن اپنی مجلسوں میں جا کر اسلام سے دوری اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تلقین کرتے کہ اہل ایمان کو کوئی ایسی بات نہ بتلاؤ جس کو تمہارے خلاف وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں بطور دلیل پیش کر سکیں کہ انہوں نے تو اپنی زبان سے آخری الزمان نبی کا جو تھا وہ تذکرہ کیا اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی آتے تھے، تو تمہارے خلاف حجت نہ قائم کر دیں، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے بارے میں بتائے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوتا تھا، یہ میرے ساتھ ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دن پتہ چل جائیں گی۔ تو اپنی طرف سے وہ بڑی چلاکی کرتے تھے کہ ہمارا ان کو پتہ نہیں چلتا، ہم ان کے سامنے تو ان جیسے مسلمان ہیں، لیکن بعد میں ہم کیا ہیں، اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں۔ یسرون کا روٹ ہوگا سین را را، سر، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے وہ
جو تھے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں، اور مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظاہر اور باطن، انسان کے دلوں کے اندر خیالات بھی جو آ رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر ہم کسی علم والے کے سامنے ویسے ہی بن جائیں، یعنی نیک مجلس میں ہم نیکی کی طرف باتیں کریں اور دوسری مجلسوں میں ہم وہی باتیں کریں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا؟ ہم جس طرح کا کوئی ہوتا ہے اسی طرح کا لبادہ اس کے ساتھ اوڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ منافقت ہے، بلکہ انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ ایک ہی طرح کا جو ہے وہ رہنا چاہیے، جو اس کا اندر ہے وہی اس کا ظاہر بھی ہونا چاہیے، یعنی ظاہر اور باطن میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر باطن کا اختلاف ہی جو ہے وہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے، اور نفاق جو ہے وہ سب سے برا عمل ہے۔ اسی لیے نفاق سے بچنے کی دعا جو تھی وہ ہم نے گروپ میں ڈالی تھی، لیکن آپ لوگوں نے میں سے کسی نے بھی میرے خیال میں یاد نہیں کی۔ اللہم انی اعوذ بک جو تھی وہ اللہ میں تجھ سے نفاق سے پناہ چاہتی ہوں، اور وہ ساری دعا جو تھی وہ پوری مکمل ڈالی تھی، اور وہ ہم سب کو بار بار جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ وَأَعْمَالِنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِنَا مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بے شک اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت سے کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں۔ امیون یہ امی کی جمع ہے، یہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے یہ لفظ، جیسے کہ یہ لوگ جو تھے ہمیشہ اپنی ماں کی گود میں رہے، انہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ منہم، اور انہی میں سے یعنی یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں، یعنی ان کے دو گروہ تھے، ایک پڑھا لکھا گروہ تھا اور ایک ان پڑھ گروہ تھا۔ لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، یعنی جس طرح ہم تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن اصلیت کا ہمیں بھی پتہ نہیں، اور ہم بھی کیا ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہماری کتاب جو ہے وہ ہمیں کیا سبق جو ہے وہ سکھا رہی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ تورات کی تلاوت تو کر لیتے تھے لیکن اس کے معنی اور مطالب کو جو تھے وہ نہیں جانتے تھے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ ان سے فائدے اٹھاتا تھا۔ اب ایک کتاب کو سادہ پڑھ رہا ہے، ایک کتاب کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ جب ان کو بتاتے، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ ان پڑھوں کو جب بتاتے تھے تو وہ غلط معنی اور اس کی غلط تفسیر کر کے جو تھے وہ بتا دیتے، اور جو ان پڑھ تھے وہ بیچارے اس کو ویسے ہی مان لیتے تھے، اور وہ ان کو یہی سمجھتے تھے کہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر ان کی خواہشات تھیں۔ خواہشات جو تھیں وہ کیا تھیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اگر عمل نہیں بھی کریں گے تو جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح کی خواہشات آج ہماری ہیں، ہم بھی کیا ہے، لا الہ پڑھ کے عمل صالح سے جو ہیں وہ بہت دور ہیں، اور خواہش ہم سب کی جو ہے وہ جنت کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے جنت کی خواہش۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بس لا الہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی، اور ہم آپ کی امت میں سے ہیں اور ہم جنتی ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ اور وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر صرف گمان ہی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جو کچھ خواہشات ہیں ہماری، اور ہم عمل کیے بغیر جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ ان کو غلط مسئلے بتا کر، تعویلیں کر کر جو تھا وہ ان سے پیسے بٹورتا تھا اور اپنے دنیاوی مفادات کو جو تھے وہ حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھوں کی جو خواہشات ہیں وہ تو ایک گمان ہی ہیں، یعنی انسان جیسے گمان کرتا ہے، ہر کسی کا گمان جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر عمل کے بغیر ہی گمان ہے تو وہ بالکل ایک فریب اور ایک دھوکہ ہے۔ فویل، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ یہود کی یہ بھی ایک بات تھی کہ وہ تورات کے احکامات کو وہاں سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتے تھے اس کو مٹا کر اپنے ہاتھوں سے
جو تھے وہ کچھ احکامات لکھ دیتے تھے، یعنی جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے، یعنی اتنے وہ دلیر تھے کہ اللہ کی کتاب کو بھی انہوں نے بدلنے سے جو تھا وہ پرہیز نہیں کیا، اور وہ احکامات لکھتے تھے جو ان کے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے جو تھے وہ ہوتے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک پھر اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ فویل جو ہے یہ ایک وادی بھی ہے جہنم کی، جس کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ الویل واد فی جہنم، ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس میں کافر لوگوں کے حساب سے فارغ ہونے سے 40 سال پہلے وہ داخل ہوگا، یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ حساب سے فارغ ہونے سے 40 سال پہلے جو ہیں اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک سعید بن مسیب رضی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ داخل کیے جائیں تو اس کی گرمی کی وجہ سے یہ پہاڑ جو ہیں وہ پگھل جائیں، استغفر اللہ۔ تو یہود علماء جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تورات میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بعض صفات کو جو تھا وہ تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تھی کہ وہ پیغمبر اس صفات کا جو ہے وہ حامل ہوگا، لیکن انہوں نے وہ صفات جو تھیں وہ بالکل بدل دی، اور انہی میں سے جو تھے وہ کچھ ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا، تاکہ وہ لیں اس کے ساتھ شرح، اس کا روٹ ہوگا سامنن قلیلا، تھوڑی قیمت، فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ کیونکہ تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں موجود تھیں وہ یہ تھیں، 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے جو تھیں وہ تورات میں کی تھی کہ ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، ان کے بال بڑے خوبصورت ہوں گے، اور دونوں آنکھیں اس طرح ہوں گی جیسے کہ سرما ڈالا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے، کیونکہ پہلے تو وہ انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں مدینے میں اور ہم جو ہے وہ مشرکین مکہ کے خلاف جو ہیں ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ نبی جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے ہیں، اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آئے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات بن گئی، اور انہوں نے اسی کو اپنی تباہی کا سبب جو تھا وہ بنا لیا۔ تو اس آیت سے جو ہے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شریعت میں بدعات جاری کرنا، یعنی اپنے پاس سے ہی کچھ ہم بدعات جو ہیں وہ جاری کر لیتے ہیں، جس کا حکم نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں سنت سے ملتا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اگر اس میں وہ کام کرنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں تو پھر ہمیں بغیر اس احکام میں تغیر و تبدل کرنے کی یا کمی بیشی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم میں سے اہل کتاب کے 72 فرقوں میں جو تھے وہ بٹ گئے تھے، اور یقیناً یہ امت محمدیہ جو ہے وہ عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا واحدۃ فی الجنہ، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یہی وہ جماعت ہوگی جو کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کے کلام میں جو ہے وہ تغیر و تبدل کرنے سے جو ہے وہ ڈراتے ہوئے بنی اسرائیل کی مثال دے کر جو تھا وہ سمجھایا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق جو تھا وہ دین کو بدل دیا، اور یہ فعل کرتے ہوئے 72 گروہوں میں جو تھے وہ بٹ گئے، اور اگر وہ دین حق پر قائم رہتے تو اس طرح تقسیم نہ ہوتے۔ تو آج امت محمدیہ جو ہے وہ مختلف شکلوں میں منحرف ہو کر
77 گروہوں میں بٹ گئی ہے، جن میں سے ایک گروہ ہی جو ہے وہ دین حقہ پر قائم ہوگا، اور در حقیقت وہی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ تو ہمیں اس گروہ کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، وہ کون سا گروہ ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ جو عمل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ حق پر ہی ہیں۔ تو حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہی گروہ ہے جو حق پر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جس نے کتاب و سنت کو تھام لیا۔ یعنی اس گروہ کا کوئی خاص نام نہیں ہے، کوئی خاص اس کا تعلق نہیں ہے، صرف اس کا تعلق اللہ کے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہوگا۔ تو حق جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، باقی سارے فرقے جو ہیں وہ باطل ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لے، کوئی بھی چیز اختیار کر لے، تو وہ اس کی اللہ ہو سکتا ہے اس کی قبول کر لے، نہیں، حق ایک ہی ہے۔ جیسے کہ دعا جو تھی وہ ہم نے گروپ میں ڈالی تھی، یاری اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں جو حق ہے وہ حق ہی دکھا دے اور اس کی اتباع نصیب کر دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جو باطل ہے وہ ہمیں باطل ہی دکھا اور اس سے ہمیں جو ہے وہ بچا لے۔ اب ہمیں یہ دعا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جس کا دل کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے تو قرآن و سنت کو جو ہے وہ تھام لے۔ کوئی کسی فرقے کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اس فرقے کے ساتھ جڑ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ملے گی۔ اور انشاءاللہ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی کرنی ہے۔ آپ جو حدیثیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں اس کا حوالہ بھی دے دیتی ہوں، تو آپ ضرور تحقیق کیا کریں کہ واقعی باجی نے یہ بات جو ہے وہ صحیح بھی بتائی ہے کہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو میڈیا پر آ جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ہمارے پاس دین کی وقت نہیں ہے، ہم اس کو کچھ اس کی تحقیق کرنا نہیں چاہتے، تو لہٰذا ہم پھر جو چیز ہمیں آسانی والی ملتی ہے ہم اسی کے ساتھ جو ہیں وہ منسوب ہو کر جڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اپنا عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہر بات میں جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور تحقیق کے لیے انسان کو ٹائم چاہیے، اس کے لیے کتابیں چاہیے، اس کے لیے اب تو گوگل میں ہر چیز جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، صحیح حدیثوں کا بھی پتہ جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ قرآن تو ہمارے پاس جو ہے ہی ہے، اور اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اندھا دھن جو ہے وہ کسی پر اعتماد کر کے نہیں چلنا، پہلے تحقیق کرنی ہے کہ آیا یہ بات ہمارے نبی نے بھی کی ہے یا نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو اس بات کو چاہے وہ بتانے والا کتنا ہی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہمیں دے مارنا ہے دیوار پر، اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں، کیونکہ عاملہ صالحن جو ہے وہ یہی ہے، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہود نے کہا، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ۔ دیکھیں اب ان کے خیالات جو تھے وہ کیسے تھے، تو تمسنا کا روٹ ہوگا میم سین سین، کہ ہمیں آگ جو ہے، ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، اگر ہمیں اللہ نے ہمارے گناہوں کی بنا پر آگ میں ڈال بھی دیا تو ہم چند دن کے علاوہ جو ہے وہ آگ میں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کئی غلط باتیں جو تھیں وہ اپنی عوام کو بھی بتائیں، اور اس پر خود بھی جو تھے وہ عمل پیرا تھے۔ اللہ، مگر ایام معدودات، مگر چند دن گنتی کے، ایام جو ہے وہ یوم کی جمع ہے، معدودات ان کا روٹ ہوگا عدد، عین دال دال۔ تو وہ کیا کہتے تھے، تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہود نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا کہ ہم صرف 40 دن تک جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت جہنم میں جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سروں پر رکھ کر فرمایا، تم ہی ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تمہارے بعد کوئی جہنم میں نہیں آئے گا۔ تو اس پر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، جیسے کہ ہم بھی امیدیں لگاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں گناہوں کی بنا پر جہنم میں گرا ہی دیا تو جہنم تو بڑی سخت چیز ہے، اس کا ایک غوطہ بھی جب لگ گیا تو انسان جو ہے وہ دنیا کی تمام جو بھی اس کو نعمتیں راحتیں ملی ہوں گی وہ سب بھول جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا
کہ دنیا میں اسے کبھی سکون حاصل ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو جہنم سے بچ گیا کامیاب تو اصل میں وہی ہے۔ اب یہود کا کیا تھا، وہ کہتے تھے لن تمسن النار، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے بھی بناتے تھے۔ ہم چند دن جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہود کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی کل مدت جو ہے وہ 7000 سال ہے، 1000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن عذاب ہوگا، اس لحاظ سے ہمیں صرف 7 دن عذاب ہوگا۔ پہلے 40 دن کہہ رہے ہیں اور پھر 7 دن، اس کے بعد ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور بعض روایات میں جو ہے وہ 40 دن بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال کی جو ہے وہ تردید کرتے ہوئے کہا، کل کہہ دیجیے اے پیغمبر ان سے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ تم 40 دن رہو گے جہنم میں یا تم 7 دن رہو گے۔ اتخذتم کا روٹ ہوگا حمزہ خازا، عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ تو ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا مخالفت عہدہ اپنے عہد کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تم سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہی نہیں، اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ام تقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن، جس دن یوم خیبر تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا ایک پکا ہوا زہر آلودہ گوشت جو تھا وہ بطور ہدیہ ہے، یعنی یہود کی طرف سے انہوں نے زہر ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں کے یہود کو ایک مقام پر جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، کیا تم مجھے سچ بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ جو ہے وہ فلاں ہے۔ انہوں نے اقرار کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ واقعتاً ہمارا باپ جو ہے وہ فلاں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں جو تم سے پوچھوں گا وہ سچ بتلانا۔ انہوں نے کہا ابو القاسم اگر جھوٹ کہیں گے تو وہ آپ کے سامنے نہیں چل سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ جہنمی لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن ہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نامراد ہو جاؤ، تم ہی ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے اگر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں کرے گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے زبان بھی چلاتے اور کیسے کیسے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے تو عجیب قسم کے جو تھے وہ جواب بھی دیتے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، مگر اپنے دور کے جو یہودی ہوں گے، جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی، وہ یہود جو عمل کرنے والے تھے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ بلکہ جنت میں جائیں گے۔ ہر پیغمبر کے امتی جو ہیں جو اس کے دور میں تھے، اس کی شریعت پر عمل کرنے سے جنت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جس نے کمائی کی بری چیزوں کی، یعنی جس نے برائیاں ہی کما لی تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ سیئہ کا روٹ جو ہے وہ کیا ہے، سین واو حمزہ، وہ احاطت اور گھیرا کر لیا اس کے ساتھ اس کی برائیوں نے۔ احاطہ کا روٹ ہوگا ہا واو اور تا، گھیرا کر لیا اس کے ساتھ اس کی برائیوں نے، یعنی اتنی برائیاں کمائیں کہ وہ بالکل اسی میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ تو کیونکہ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت کا معاملہ تمہاری خواہشات اور تمنا کے مطابق نہیں، بلکہ نہ ہی اس کا دار و مدار جو ہے وہ تمہاری تمناؤں پر نہیں کہ جیسا تم چاہو گے تم ویسا کر لو گے، اور تمہارے اس دعوے پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی منتخب اور پسندیدہ قوم ہیں اور اللہ کی اولاد ہیں، بلکہ نہیں، آخرت کا جو ہوگا دار و مدار
وہ انسان کی جزا اور سزا پر اور دنیاوی اعمال پر ہوگا، اور بلا امتیاز ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، جبکہ برا شخص اس حال میں پیش ہوگا کہ وہ برائیوں میں گھرا ہوا ہوگا اور نیکیوں سے بالکل خالی ہاتھ اور پشیمان ہوگا۔ تو برائی جو ہے وہ ایک انسان کی نفس کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس میں وہ لطف اندوز ہوتا ہے تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ نہیں سمجھتا، اور وہ اس لذت کو جو ہے وہ بار بار حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ گناہ تصور کرے اس گناہ کو تو وہ اس کا ارتکاب دوبارہ کبھی نہ کرے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انسان کیا جو دار و مدار ہوگا آخرت میں اس کی کمائی پر ہوگا۔ کمائی کیا ہے؟ نیکیاں کمانا یا گناہ کمانا۔ جو اس نے کمائی دنیا میں کی، نیکیاں کما لی تو وہ بھی اس کی کمائی ہے، گناہ کما لیے تو وہ بھی اس کی کمائی ہے۔ بلا بلکہ من کا سبا، جس نے کمایا، یہ اصل کمائی ہماری کیا ہے؟ روپیہ پیسہ ہماری کمائی نہیں ہے، وہ تو ہماری دنیا کی ضرورت ہے۔ اصل کمائی جو ہے وہ نیکیوں کو حاصل کرنا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اور کیا ہے؟ انسان جو بھی کمائی کرے گا، کوئی گناہ کمائے، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائیوں نے، یعنی ایسا برائیوں میں مصروف ہوا کہ اس کو توبہ کرنے کی بھی فرصت نہ ملی، اور اسی حال میں وہ اس کو موت آ گئی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ، جو بھی ہم انسان ہونے کے ناطے سے برائیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی برائیاں جب وہ مل جاتی ہیں تو وہ بڑا ڈھیر بن جاتا ہے، جیسے کہ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے مل کر ٹیلا بن جاتے ہیں، اسی طرح انسان کو اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اور استغفار جو ہے وہ لازمی اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں کہ روز استغفار کی 1 یا 2 تسبیحیں جو ہیں وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اور اس انداز میں کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ٹی وی کے آگے اور استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ استغفار نہیں ہوتا۔ استغفار وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اور اپنے گناہوں کو بار بار یاد کرے اور اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے، اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوں کہ یا اللہ میرے گناہ ہیں، تو اس کو معاف کر دے۔ اگر وہ زندگی میں ایسا کام نہیں کرے گا اور گناہ اس کے اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، ہر طرف سے اس کو برائیوں نے ہی گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح کبیرہ گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہ پر بھی ہمیشگی کرنا اور پھر اس پر اڑ جانا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں روز کی روز رات کو معافی مانگ کر اللہ سے استغفار کر کے جو ہے وہ سونا چاہیے، اور دن میں جب بھی ٹائم ملے اس وقت استغفار پڑھیں، چلتے پھرتے استغفار پڑھیں، لیکن استغفار اس انداز میں ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر پشیمانی محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے کہ مجھے اب اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی، اور میں اللہ کی اطاعت میں آنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری کرنے میں تو میری مدد فرما دے، میں تیرے حکموں پر چلنے والا بن جاؤں۔ والذین آمنوا، اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس جو تھے وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتلائیں کہ اس کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا اور پھر اسی پر پختہ ہو جائیے۔ مسلم کی حدیث ہے، قل آمنت باللہ فاستقم، پھر تو اللہ پر ایمان لے اور پھر اس پہ ڈٹ جا، یعنی اللہ سے ہی اپنے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مانگ، اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہ، سجدہ کر، کچھ بھی نہ کر، اور اللہ کو ہی اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ۔ اور ایمان کے ساتھ
شرط کیا لگا دی؟ عامل الصالحات، نیک عمل بھی کرنے ہیں. یہ نہیں صرف اللہ کو مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے مطابق عمل کوئی نہیں کیا. تو نیک عمل کی جو ہے وہ بے حد ضرورت ہے. ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ آپس میں لازم ملزوم ہیں. اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں تو وہ ایمان بھی جو ہے وہ انسان کو کافی نہیں ہوگا. اور عمل صالح کرنے کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ عمل صالح کے ذریعے ہی انسان اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں رہنے والے ہیں. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں کرنا جو ایمان لاتے ہیں اور ہمیں نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمیں توفیق نصیب کر دے کہ ہم نیک عمل کریں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی مسلمان کو خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام حیات کو نافذ نہیں کرتے. لوگ خود کو ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام جو بنایا ہے اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. تو یہ پھر فکر کرنے کی بات ہے، اور غور و فکر کرنا ہے کہ ایمان میں سے کس قدر حصہ ہے، کیونکہ جس کا ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ عامل الصالحات ہیں. کہیں یہودیوں کی طرح صرف ہماری تمنائیں اور آرزویں نہ رہ جائیں جس کے سہارے ہم زندگی بسر کرتے رہیں. اور اس میں ہمیں غور و فکر کی انتہائی ضرورت ہے. یہ ہائی لائٹ کر لیجئے یہ آیت، اور یہ ہمیں ہر وقت یہ یاد ہونی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح ضروری ہے. تو پھر ہمیں جنت جو ہے وہ مل سکتی ہے، ادروائز ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہی رہنے والے ہیں. اور خوش فہمی میں انسان اگر مبتلا رہے کہ میں نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیا ہے اور میں اللہ کو ایک بھی مانتا ہوں لیکن عمل آگے کچھ بھی نہیں، تو یہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا، اور قرآن کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم فرما. جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، دوسرے لوگ آباد ہیں، اللہ جو ایمان والے نہیں ان کو ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما. اور ہم سب کے حال پہ اللہ تو اپنی ساری مخلوق پر جو ہے وہ رحم فرما. تیری ذات جو ہے وہ بڑی رحم کرنے والی ہے، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما. اور اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا. ان کو اپنے دین کے لیے جو ہے وہ پسند فرما لے، ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اور جو گھروں میں بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں، سب کی بیماریاں، اللہ سب کی مشکلیں جو ہے وہ تو ہی آسان کرنے والا ہے، تو ہی آسان فرما. اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط فرما، اور ہمیں دن رات اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک الدنیا والآخرہ.